دارا شکوہ کے سرخ پتھر، بادشاہی مسجد اور دارا شکوہ کی بد دعا۔ لاہور تاریخی عمارتوں کے باعث بھی مشہور ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق اس کی 3000 تاریخی عمارتوں میں سے 300 اب بھی دیکھنے والوں کو دعوت نظارہ دیتی ہیں۔ ان میں بادشاہی مسجد کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ گو کہ یہ مسجد وزیر خان کی طرح خوبصورت نہیں، لیکن اپنے روایتی سرخ پتھروں اور وسعت کے اعتبار سے آج بھی شہر کی پہچان ہے۔ عبد المجید شیخ اپنی کتاب قصے لاہور کے میں اس کے بارے میں عجیب حقائق پیش کرتے ہیں۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ شاہجہاں نے اپنی زندگی میں ہی 4 بیٹوں کو سلطنت بانٹ دی تھی۔ ان میں دارا شکوہ اپنی لیاقت، شاعری اور تصوف کے باعث لاہور کے عوام میں بہت مقبول تھا۔ شہزادہ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا۔ شاہدرہ کا موجودہ علاقہ اسی کا بگڑا نام ہے جو شاہ دارا تھا۔ یہ شہزادہ اس علاقے کا حکمران تھا اور صوفیہ سے، خصوصاً صوفی بزرگ حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ سے خاص عقیدت رکھتا تھا۔ اس نے اکبری دروازے کے بیرون چوک دارا شکوہ تعمیر کروایا اور وہ دربار حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ تک سرخ پتھروں کا چوڑا راستہ بنوانا چاہتا تھا۔ ایسا راستہ جس کے اطراف میں درخت، تالاب اور فوارے ہوں۔ وہ خود اس شاہی راستے سے صبح فجر کی نماز کے بعد پیدل دربار حضرت میاں میر جانا چاہتا تھا۔ اس نے اس منصوبے کے لیے ہندوستان بھر سے سرخ پتھر اکٹھے کیے اور اس وقت کی معلوم دنیا کے سب سے خوبصورت پیدل راستے کی بنیاد رکھی اور تعمیر بھی شروع کرا دی۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اورنگزیب نے شاہجہاں کو قید کر لیا۔ وہ دارا شاہ کو اپنے عزائم کی راہ میں بڑی رکاوٹ سمجھتا تھا، اس لیے اسے قتل کروا دیا اور اپنے دوست شریک بھائی فدائی خان کوکا، یاد رہے کوکا ترکی زبان کا لفظ ہے جس سے مراد دودھ پلانا ہے، کو حکم دیا کہ دارا شکوہ کے پیدل راستے کے لیے اکٹھے کیے گئے سرخ پتھر قبضے میں لے کر لاہور قلعے کے عین سامنے مسجد کی تعمیر شروع کر دے۔ یہ مسجد دہلی کی جامع مسجد سے بڑی ہونی چاہیے۔ فدائی خان نے ایسا ہی کیا اور 1084 ہجری میں اس کی تعمیر شروع کی۔ ملک بھر سے بہترین کاریگر مہیا کیے کیونکہ بادشاہ کی خواہش تھی کہ مسجد اس کی زندگی ہی میں مکمل ہونی چاہیے، اس لیے تمام وسائل مہیا کیے گئے۔ اس کا نتیجہ نفیس و نادر مسجد کی صورت میں نکلا۔ مگر یہ کیا، مسجد کے مکمل ہوتے ہی اس کے انتہائی مغربی جانب کا مینار زمیں بوس ہو گیا۔ لوگوں نے یہ واقعہ گھڑ لیا کہ ایسا دارا شکوہ کی بد دعا یا حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ کی ناراضی کا نتیجہ ہے اور یہ دارا کے قتل کا انتقام ہے۔ خیر، مینار کی مرمت کروا دی گئی، لیکن زلزلہ آیا اور دوبارہ مینار کا یہی انجام ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ اورنگزیب کے انتقال کے ساتھ ہی جب یورشوں کا آغاز ہوا، شاہی دبدبہ کم ہوا، لوگوں نے بادشاہی مسجد آنا چھوڑ دیا اور نمازیوں کی تعداد اس قدر کم ہو گئی کہ نماز کے لیے نمازی نہ ملتے تھے۔ غالباً دارا شکوہ کی محبت اور اس کی بد دعا کی افواہ بھی اسی کی وجہ تھی۔ 1799 میں لاہور میں سکھوں کا قبضہ ہوا اور سکھ شاہی کے 50 برس یہ مسجد گھوڑوں کا استبل رہی۔ یہاں اذان کی آواز کی جگہ گھوڑوں کے سموں، فوجیوں کے بوٹوں اور مفت خوروں کی شراب کی محافل کی صدائیں گونجتی رہیں۔ اس دوران مینار کے اوپر سفید گنبدوں اور سرخ پتھروں کو بھی نقصان پہنچا۔ مسجد نے ایک ڈھانچے کی شکل اختیار کر لی کیونکہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے حکم پر شاہی قلعے کے تحفظ کے لیے باقی 3 مینار بھی گرا دیے گئے، لیکن ان سرخ پتھروں کو بد دعا ختم نہ ہوئی۔ رنجیت سنگھ کی وفات کے بعد کے 10 سال مزید برے گزرے۔ ہوا یوں کہ پٹیالے کے مہاراجہ شیر سنگھ نے مہارانی جندہ سے تخت چھیننے کے لیے قلعے کا محاصرہ کر لیا اور مسجد کے 143 فٹ بلند میناروں پر توپیں نصب کر کے قلعے پر بمباری شروع کر دی جہاں رانی جندہ مقیم تھی۔ رانی کے توپچیوں نے بھی جوابی گولہ باری میں مسجد اور اس کے قرب و جوار کی عمارات کو نشانہ بنایا۔ اس موقع پر
یہ تجویز بھی زیر غور رہی کہ بادشاہی مسجد کو قلعے کے تحفظ کی غرض سے مکمل شہید کر دیا جائے۔ ابھی چند برس ہی گزرے تھے کہ سندھیاں والا سرداروں نے قلعہ لاہور پر قبضہ کر کے اس کا محاصرہ کر لیا۔ ایک بار پھر سردار ہیرا سنگھ نے مسجد سے قلعے پر گولہ باری کی اور توپچیوں کی جوابی گولہ باری سے مسجد کو شدید نقصان پہنچا۔ اس زمانے میں مسجد کی حالت کو مہاراجہ رنجیت سنگھ کے کاڑے اور چیچک زدہ چہرے سے بھی تشبیہ دی گئی۔ ستم ظریفی دیکھیں کہ 1840 میں ایک اور زلزلہ دارا شکوہ کی دی ہوئی بددعا بن کر آیا اور مسجد کو مزید نقصان پہنچا۔ 1849 کو سکھ راج کا خاتمہ ہوا۔ خالصہ راج کے خاتمے میں مسلمانوں نے برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کی حمایت کی تھی۔ پنجاب کی اکثریت کے دل جیتنے اور ان کے احساسات کی قدر کرتے ہوئے انگریزوں نے یہاں سے گولہ بارود اور گھوڑوں کا صفایا کرایا۔ 1856 میں جب حضوری باغ میں اتوار کا مذہبی اجتماع تھا، سر جان لارنس نے مسلمانوں کو مسجد کا قبضہ دلوا دیا۔ یہ وہی جان لارنس تھے جنہوں نے جنگ کے دوران اور بعد میں انگریزی افواج کو بادشاہی مسجد سے دور رکھا۔ چنانچہ ایک دستاویز تیار کی گئی جس پر لاہور کے 70 بااثر مسلمانوں اور کمپنی کے ترجمانوں کے دستخط ہوئے۔ اس دستاویز کے الفاظ کچھ یوں تھے: ہرگاہ کہ پچھلے زمانوں سے بادشاہی مسجد جو قلعہ لاہور میں واقع ہے مسلمانوں کی عبادت گاہ کے طور پر استعمال ہوتی رہی اور شاہی فرامین کی روح سے سید بزرگ شاہ ولد قاضی غلام شاہ کے آباء و اجداد اس کے متولی اور امام رہے، اس لیے سید بزرگ شاہ اس کے متولی اور امام ہوں گے۔ اس طرح پاسبان کعبے کو مل گئے صنم خانے سے کی مثال پوری اترتی ہے، کیونکہ 1856 سے ایک طویل عرصہ اس کی تعمیر نو میں لگا۔ اس مقصد کے لیے برطانوی حکومت نے مسجد کی مرمت کے لیے قابل ذکر رقوم عطیات کی صورت میں دی۔ بااثر ہندوؤں، سکھوں اور مسلمانوں نے 80 برس معقول رقوم تعمیر نو کے لیے عطیات کی صورت میں دی۔ غریب عوام بھی کسی سے پیچھے نہیں رہے۔ بادشاہی مسجد میں ہونے والے ہر نکاح پر ٹیکس وصول کیا جاتا تھا اور اس نکاح کو چونی نکاح کہا جاتا تھا۔ یوں 140 برس کے عرصے میں یہ مسجد اپنی اصل حالت کے قریب تر بحال ہو گئی۔ آج یہ مسجد تاریخ کی شکست و ریخت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ وہ سلسلہ جو دارا شکوہ کے سرخ پتھروں سے شروع ہوا، سکھوں کی چوری اور انگریز کی بازیابی اور پھر اصلی نشان بحال ہونے تک ختم ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ سرخ پتھر اگر میاں میر رحمت اللہ علیہ کے دربار پر بھی لگا دیے جائیں تو شاید دارا شکوہ کی بے قرار روح کو قرار آ جائے۔